السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کی قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ساگر نے، جنہوں نے کل بھی میرے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ ساگر کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ انڈیا کی ایک اور فیمس برج ہے، اس کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس برج کے شروع میں قبرستان ہے اور اس برج کے اینڈ میں شمشان گھاٹ ہے۔ وہ ایک بہت خوفناک اور پرسرار برج ہے، اور برج کو پل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پل کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں۔ رات کے ٹائم اس پل پہ جانا اپنی جان کو خود ہی خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پل پر ایک تو سب سے زیادہ بہت زیادہ وہ ٹرن آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ رات کے ٹائم ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ادھر، اس لیے لوگ رات کے ٹائم اس برج پہ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ساگر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چند لوگوں کے واقعات شیئر کروں گا۔ مجھے خوفناک جنات کے قصے کہانیوں کا بہت زیادہ شوق ہے، جس کی وجہ سے میں ان چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہوں، اور ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی جگہ مجھے پتہ لگے تو میں جا کر اس کو ضرور وزٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس برج پر گئے اور شام کا ٹائم تھا، وہاں پہ کچھ لوگ برج پہ رات کے ٹائم بھی گزر رہے تھے، موٹر سائیکل والے، گاڑی والے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو روکا اور روک کر اس برج کے متعلق پوچھا، تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے، وہاں پہ 2-3 لوگ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ خود سوچیں کہ اس برج کے بالکل سٹارٹ میں قبرستان ہے اور اس کے اینڈ میں شمشان گھاٹ ہے، تو جس کی وجہ سے بے شک جو لوگ وہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو ادھر جلایا گیا ہے، ان کی روحیں یا بدروحیں ایسا کچھ چکر نہیں ہے، لیکن یہ جگہیں بہت زیادہ ہانٹڈ ہوتی ہیں۔ ویران ہونے کی وجہ سے انسان کی آبادی 24 گھنٹے شمشان گھاٹ میں یا قبرستان میں نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے وہ جگہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہیں، بھاری ہیں، اسیب زدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے ٹائم اکثر ادھر مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ یہ جو وہ انہوں نے سٹوری بتائی، کہتے ہیں کہ 2000 کی بات ہے، 2000 کی بات ہے، جب میں رات کے ٹائم سردیوں کے موسم میں اس برج سے گزر رہا تھا۔ مجھے کوئی بہت ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں رات کے ٹائم ادھر سے میرا گزرنا ہوا، اور میں نے ادھر سے گزرنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں نیچے سے گزر جاؤں، لیکن مجھے جتنی شدید ٹھنڈ تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے نیچے کا جو راستہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مجھے ہانٹڈ لگ رہا تھا، کیونکہ اس ٹائم روڈ پہ بہت کم آمد و رفت تھی، رات کے 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ برج کے اوپر سے ہی چلا جاتا ہوں۔ مجھے یہ کام بہت زیادہ رسکی لگ رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں برج کے اوپر سے چڑھا تو میرے آگے 2 بہت بڑے بڑے ڈاگ یعنی کتے میرے آگے جا رہے تھے، تو وہ موٹر سائیکل پر تھے، وہ جو جنہوں نے یہ سٹوری بتائی ہے، اور وہ جو کتے تھے وہ بہت آگے بھاگ کر جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم برج پہ صرف میں تھا یا وہ 2 کتے تھے۔ میں جیسے ہی آگے کی طرف گیا اور ان کو میں نے کراس کیا، ان کتوں نے باقاعدہ پیچھے سے بھونکنا شروع کر دیا، اور اتنی تیزی میں بھاگ رہے تھے میری موٹر سائیکل کے پیچھے، جیسے ایسے مانو کہ جیسے وہ بالکل مجھے نوچنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے موٹر سائیکل کو سپیڈ دی، اور ہائی سپیڈ میں موٹر سائیکل کو لے کر وہاں سے جانے لگا۔ تو وہ جو پل ہے، وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پل میں بہت زیادہ وہ آتے ہیں، ٹرنز آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پل پہ زیادہ تیزی سے موٹر سائیکل چلانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے بہت تیزی سے موٹر سائیکل چلانے لگا، اور وہ کتے بھی بنا سوچے سمجھے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے، وہ عام چیز نہیں تھی، یعنی کہ نارمل کتے اگر پیچھے بھاگیں بھی تو تھوڑی دیر بھاگتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کتے مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور میرے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آج میری جان لے لیں گے۔ بہت مشکلوں سے میں اس پل سے نیچے اترا، اور جیسے ہی میں پل سے نیچے اترا تو وہاں پر وہ کتے نہیں تھے۔ ساگر کہتے ہیں کچھ لوگ اس برج کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ یہاں رات کے ٹائم مختلف قسم کی خواتین کو دیکھا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بھیانک ہوتی ہیں،
اور وہ بھی اگر ان کو دیکھو تو دیکھتے دیکھتے ان کی ہائٹ بہت لمبی ہو جاتی ہے. اور قبرستان جو ہے، قبرستان کے راستے کے قریب سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کیا دیکھا کہ ایک عورت قبرستان کے اندر سے رینگتی ہوئی نکل رہی تھی. انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے، یہ نارمل چیز نہیں ہے. اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ پل کے اوپر کسی جانور کی طرح رینگتی ہوئی اوپر چڑھی اور غائب ہو گئی. اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا. رات کے ٹائم تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس پل پہ جانا منع ہے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی رزق پہ جاتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی چیز آگے سے گزر جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں لگتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک لاسٹ ٹرن آتا ہے جو کہ شمشان گھاٹ والی سائڈ سے، اس ٹرن کو ایسے کریں اور اس برج سے نیچے اترنا ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ والی جگہ پر بھی بہت زیادہ اسیب ہے. وہ اسیب اس صورت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو کتوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو عورتوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہ باقاعدہ دھکا دیتے ہیں. جب وہ شمشان گھاٹ والی جگہ پر نیچے اترنے کے لیے آتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو دھکا دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے حادثات ہو چکے ہیں. اس لیے اب ادھر آمد و رفت بہت کم ہو چکی ہے. دن کے ٹائم بھی لوگ ادھر نہیں جاتے. ایسے واقعات کی وجہ سے سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. ساگر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس برج کے اوپر سے جا رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو ایک عورت بھیک مانگنے والی برج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باقاعدہ بھیک مانگ رہی تھی. اتنی شدید گرمی میں جب اس عورت کو میں نے دیکھا بھیک مانگتے ہوئے تو میں نے سوچا میں اس کو جا کر پیسے دے دیتا ہوں. جیسے ہی میں اس کو پیسے دینے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس عورت کے ہاتھ میں گوبر تھا. وہ منظر میں نے دیکھا تو میرا دل دہل گیا اور میں ڈر گیا بہت زیادہ، اور وہاں سے وہ بھاگ گئے. ساگر کہتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک برج تھی انڈیا کی، جو کہ آپ لوگ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، جس کے سٹارٹ میں قبرستان اور اینڈ میں شمشان گھاٹ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ برج کس قدر ہانٹیڈ ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ وہ شمشان گھاٹ اور قبرستان کی وجہ سے اس پہ کچھ بھارا پن ہے، نہیں. ایسی منحوس چیزیں، جنات جو کہ شمشان گھاٹ اور قبرستان کے اندر رہتی ہیں، اپنا بسیرا کر لیتی ہیں سنسان جگہ کو دیکھ کر، ان کی وجہ سے یہ برج بہت اسیبی ہے. تو لسنر، یہ کہانی تھی ساگر کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی انڈیا ممبئی سے. بہت شکریہ ساگر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. میری دوسری خوفناک کہانی میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے شیئر کی ہے. سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج ہم لوگوں کے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے اور میں ان سے خوفناک باتیں کر رہی تھی. وہ میرے کزن ہیں، تو میں نے انہوں نے مجھے کچھ سٹوریز بتائیں، جن میں سے ایک سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کزن ہیں وہ بھی سندھ میں ہی رہتے ہیں، اور ان کے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے، یہ کچھ ہی حالیہ دنوں کی بات ہے، ایک عورت کو دیکھا جا رہا تھا جو کہ رات کے ٹائم نظر آتی تھی، اور اس کے جو دانت تھے وہ اپنے چہرے سے باہر لٹکے ہوئے تھے. اتنے لمبے دانت تھے کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی ڈر سکتا تھا. اور جو اس کے ہوا تھے وہ 2-2 فٹ ہوا سے اونچے تھے، زمین سے اونچے تھے. وہ ہوا میں معلق ہوتی تھی، اور مختلف لوگ اس عورت کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور وہ عورت گاؤں کے علاقوں میں مسلسل گھوم رہی تھی. اور یہ لگتا تھا کہ بچے جو ہیں، اگر وہ بچوں کو اس نے پکڑ لیا تو وہ بچوں کو جان سے مار دے گی. اب یہ چیز بہت زیادہ ادھر شروع ہو گئی. پھر ایک عامل کو لایا گیا. ایک عامل صاحب آئے، انہوں نے اس جگہ کو باقاعدہ دیکھا، وزٹ کیا. جب ان عامل صاحب نے وہاں پہ سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈائن ہے یہ ایک عورت تھی جس کو مار دیا گیا تھا یا جو بھی تھا. باقاعدہ اس عورت کو لوگ باندھ کر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی رسیوں کو توڑوا کر، اور اس کے بعد یہ ایک چڑیل بن گئی. یعنی کہ یا تو اس عورت کو مار دیا گیا یا تو وہ تھی ہی چڑیل. ان عامل صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے سارے گاؤں میں حصار کر دیا ہے اور اس ڈائن کو یہاں سے نکال دیا ہے. وہ جو ساری باتیں عامل صاحب کو پتہ لگی وہ انہوں نے ان لوگوں کو بتا دی. اس کے بعد سینڈریلا کہتی ہیں کہ وہ جو چڑیل تھی وہ اس گاؤں سے نکل کر کسی اور گاؤں کے اندر چلی گئی، اور اس گاؤں میں جاتے ہی اس نے وہاں پر بھی تباہی مچا دی. وہاں پہ باقاعدہ اس نے ایک عورت کا دل نکالا اور اس کا دل کھا لیا، چبھایا سب کے سامنے، اور وہاں سے اس طرح غائب ہوتی تھی کہ جیسے وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس گاؤں میں بھی باقاعدہ شور ڈل گیا. پھر اس کے بعد اس عورت، اس ڈائن کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا. اب وہ اس گاؤں سے نکلی ہے یا نہیں، اس کے متعلق سینڈریلا کہتی ہیں کہ میرے کزن نے بتایا ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ چیز ہم لوگوں کے گاؤں سے چلی گئی.
سنڈریلا کہتی ہیں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات سندھ کے ان علاقوں میں ہوتے ہیں جو کہ بالکل آبادی سے دور اور ہٹ کے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے خوفناک واقعات، ایسی بہت سی خوفناک کہانیاں جو کہ لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں لیکن وہ بالکل سچ ہوتی ہیں. ایسے ایسے حیرت انگیز قصے انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جن کو سن کر انسان کے دل برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کیسی کیسی کہانیاں پیش آتی ہیں. تو یہ کہانی تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ اسٹوری میرے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے پہلے میرے ساتھ 2 اسٹوریز اپنی شیئر کی تھی. انہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا تھا. تو آج وہ کہتے ہیں کہ میرا نیم زین ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے. یہ جو اب واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ 8-9 ماہ پہلے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سے حادثے پیش آتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے اوپر کالا جادو بھی ہو چکا ہے اور کالے جادو کی وجہ سے ایسی چیزیں میری طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد اپنے کزن کے گھر رہنے کے لیے گیا. میں وہاں چلا تو گیا لیکن جب میں رات کو وہاں سونے لگا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. اگر میں آنکھ کھل کر دیکھتا تھا تو کوئی پاس نہیں ہوتا تھا. باقاعدہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا ہو، کوئی مجھے چھیڑا ہو اور ایسے چھیڑا ہو کہ تکلیف دینا چاہتا ہو. میں نے بہت مشکل سے وہاں رات گزاری. اور زین کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے ساری بات اپنے کزنس کو بتائی کہ میرے ساتھ تو رات اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے. تو انہوں نے میری بات سے ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں باقاعدہ چیز ہے. یہ ان کے جو اس کے کزن تھے ان کے والد صاحب کو بھی بہت تنگ کرتی تھی. باقاعدہ ان کی چارپائی کو الٹا دیتے تھے. ایک دفعہ ان کو اٹھا کر انہوں نے ہوا کے ساتھ لگا دیا اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اس گھر کو خالی نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کے کچھ معاملات ہیں، ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن تم جانے کا نام مت لو، تم 2 دن، ہم لوگوں کا ایک فرینڈ ہے ادھر رک جانا، لیکن ابھی تم مت جاؤ. تو زین کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا لاہور، کیونکہ رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. زین کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑا درخت تھا. ان کے صحن میں ایک بہت بوڑھا ایک ضعیف درخت تھا. پتہ نہیں اس درخت میں ایسی کیا چیز تھی جس کو میں ایسے غور سے دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی رہ گیا. جیسے ہی میں اس درخت کی طرف متوجہ ہوا تو وہ درخت مجھے اپنی طرف سے ہٹا ہی نہیں رہا تھا. خیر میں وہاں سے میں نے پیکنگ کی اور پیکنگ کرنے کے بعد میں وہاں سے اسلام آباد سے لاہور کے لیے دوبارہ روانہ ہو گیا. اور اس دفعہ جب میں گیا اپنے گھر گیا تو میری بہن مجھے کیا بتاتی ہیں کہ کل صبح جب میں ادھر تھا تو وہ اپنے روم کے اندر کیا دیکھتی ہیں. جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پنکھے کے اوپر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان 3 عورتوں نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے اور وہ مسلسل اس درخت کی طرف دیکھتا رہا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب ہم تمہارے بھائی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو ان کی جو بہن تھی یہ بہت زیادہ ڈر گئی. زین کہتے ہیں میری بہن ڈر گئی اور انہوں نے ڈرے ہوئے لہجے میں مجھے کال کی اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے میرے سے پوچھا تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں بتایا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ میں بہت زیادہ درد شروع ہو گئی. اتنی پین ہوئی میری آنکھ میں کہ میری جو آئی سائٹ تھی اس آنکھ کی بالکل ختم ہو گئی. اور پھر میری آنکھ کا آپریشن ہوا. میں جان سے بچ گیا لیکن میری آنکھ کی جو ایک آنکھ میں نظر ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا. زین کہتے ہیں کہ آج کے دن تک ایسے خوفناک واقعات میرے ساتھ بہت سے پیش آتے ہیں. صرف جادو کی وجہ سے یہ چیزیں میرے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں. زین کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک اور اپنے بچپن کا واقعہ شیئر کروں گا. 2014 کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر لیا اور اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے. میں تب بہت چھوٹا تھا اور میں اسکول میں پڑھتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری بہن اور میرے امی ابو ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے. مجھے بہت زیادہ مرغیاں رکھنے کا شوق تھا اور ان مرغیوں کو میں نے چھت کے اوپر رکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مرغیوں کو اوپر دیکھنے کے لیے جاتا تھا تو مرغیاں شور نہیں مچاتی تھیں. میں نیچے آتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہو اور مرغیوں کو باقاعدہ تنگ کر رہا ہو اور مرغیوں کے بہت زیادہ شور مچانے کی آوازیں آتی تھیں. میں اوپر جاتا تھا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے عجیب سے واقعات ہوتے تھے. میری جو امی ہیں وہ بھی اس چیز کو مان چکی تھیں کہ گھر میں کوئی چیز ضرور ہے. کہتے ہیں اکثر لوگ چیک کیے بنا ہی گھر رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں. تو ایک دن میری والدہ اور میری سسٹر بازار گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ زین تم گھر سے جب وہ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ اچھے سے لاک لگا لو.
میں تب چھوٹا تھا، مجھے ان چیزوں کی اتنی سینس نہیں تھی، میں 7 یا 8 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے دروازہ ویسے ہی بند کر دیا اور لاک نہیں لگایا۔ گرمیوں کا موسم تھا، میرے ابو سو رہے تھے اور میں بھی ان کے پاس جا کر لیٹ گیا، تو اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پیرالائز ہو گیا ہوں اور میرے سارے جسم میں سے جیسے جان نکل گئی ہے۔ تو اچانک میرے سامنے ایک عورت آئی، اور وہ جو عورت تھی اس کی ہائٹ بہت زیادہ چھوٹی تھی اور اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں۔ وہ عورت مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں لگا کہ میرے جسم میں سے جیسے جان نکل رہی ہے، لیکن پھر ایک دم سے میں نے کلمہ طیب کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کلمہ طیب کا ورد شروع کیا تو مجھے یوں لگا کہ میرے جسم میں دوبارہ جان آ گئی ہے اور میں بڑی طاقت سے اٹھا، اور وہ عورت میرے سامنے، ہمارے روم میں ایک ونڈو تھی اس میں سے بھاگ گئی، 1 سیکنڈ میں بھاگ گئی اور غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے چھت پہ اکثر ایک بچہ آتا تھا جو کہ اوپر ان مرغیوں کا خیال بھی رکھتا تھا جب میں گھر میں اسکول ہوتا تھا۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ ایک دن وہ اوپر مرغیوں کو دیکھ رہا تھا اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر ایک روم بھی بنا ہوا تھا، تو وہ اکثر مرغیوں کو خیال کرتے کرتے اس روم میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو وہ کیا بتاتا ہے کہ میں نے ایک بہت بدصورت عورت کو دیکھا ہے جس کی ہائٹ بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور وہ میرے پاس آئی ہے، اور جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھ کر چیخیں مارنی شروع کی تو وہ عورت بڑی تیزی سے ونڈو کی طرف سے جا کر غائب ہو جاتی تھی۔ اور میں نے اس کی بات کو حقیقت سمجھا، کیونکہ وہاں پہ واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ میں نے اپنی امی کو جب یہ سارے واقعات بتائے، اس نوکر نے بھی امی کو یہ سارے واقعات بتائے، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں نے مالک مکان سے بات کی اور اس کو یہ ساری بات بتائی کہ تمہارے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس مالک مکان نے ہمیں یہ بات بتائی کہ میرے گھر میں مخلوق ہے ایسی، میں جانتا ہوں اس چیز کو، لیکن وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ ادھر کوئی ایسی مخلوق ہے تو وہ پھر انسان ادھر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو مالک مکان انکل تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر جگہ ہوتی ہیں، تو آپ اس کی وجہ سے میرا گھر نہ چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مالک مکان انکل تھے انہوں نے بتایا کہ جب میں قبرستان گیا تو ایک ان کے جو ہمارے مالک مکان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں قبرستان گیا تو اچانک سے نا موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا اور آندھی طوفان آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھا، میں نے دعا کی، مغفرت کی دعا کرنے کے بعد میں واپس آنے لگا تو مجھے وہاں پر ایک عورت نظر آئی، اس کی ہائٹ بھی اسی طرح چھوٹی تھی، اور وہ عورت باقاعدہ مجھے دیکھ کر میرے اوپر حملہ آور ہونے لگی، یعنی وہ میری ٹانگوں کو پکڑنے لگی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ میری جان لے لے گی۔ میں نے بھی وہاں پر آیت الکرسی اور کلمہ طیب کا ورد کیا اور میں بڑی تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ شکر الحمدللہ کہ اس چیز نے مجھے نقصان نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ایسی مخلوق ہے جو کہ لوگوں کو نظر آتی ہے، یہ مخلوق اس گھر میں نہیں قبرستان میں بھی رہتی ہے اور یہ سب کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود زین کہتے ہیں ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ ادھر سے چلے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی زین کی جو انہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، لاہور شہر کے متعلق، وہاں کے گھروں کے متعلق اکثر لوگوں سے میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، یا تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تعویذ کر دیتے ہیں، اور تعویذوں سے ایسی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، جنات کو پھینکا جاتا ہے جو کہ لوگوں کے بسے بسائے گھر برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے، انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ وہاں پہ ایک بہت خوبصورت گھر بنا تھا، اور انہوں نے وہ گھر اس لیے بنایا تھا کہ وہ وہاں پر خود شفٹ ہوں گے۔ جیسے وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو آدھی رات کے ٹائم ان لوگوں کی باقاعدہ چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، وہ لوگ ڈرتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی کچھ دن تو انہوں نے اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہم سے جیلس اور حسد میں آ کر انہوں نے ہمارے اوپر کالا جادو کروا دیا، کیونکہ جب تک یہ گھر بنتا رہا ہے، اگر تب اس گھر میں کچھ ایسا ہوتا تو وہاں کے جو ورکر تھے، جو مزدور تھے جنہوں نے کام کیا تھا، وہ ضرور اس چیز کے متعلق بتاتے کہ ادھر کوئی ایسی مخلوق ہے، لیکن تب ایسے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ جب ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے تو کوئی چیز ہمیں ساری رات تنگ کرتی ہے، باقاعدہ وہ جو چیز تھی وہ کہتے تھے کہ ان کو بیڈ سے اٹھا کر نیچے پھینکتی تھی، اور دروازے بہت زیادہ کھلتے تھے، بند ہو جاتے تھے، کچن میں مسلسل پانی کی ٹیپ کو کوئی کھول دیتا تھا، اور جب جا کر دیکھتے تھے ٹیپ کو بند کرتے تھے تو دوبارہ کوئی ٹیپ کو کھول دیتا تھا۔ ایسے بہت سے خوفناک واقعات اس گھر میں ہونے لگے۔ پھر ان لوگوں نے اس گھر کو خالی کر دیا۔
کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن رینٹ آؤٹ کے لیے بھی جو لوگ آئے، 1 سے 2 فیملیز اس گھر میں آئیں، کوئی بھی ادھر نہیں رہ سکتا تھا اور وہ فوراً اس گھر کو لیو کر دیتے تھے۔ آج تک وہ گھر وہاں پہ خالی ویران اسیب زدہ پڑا ہوا ہے۔ جب وہاں پر کسی عامل کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت طاقتور چیز کو پھینکا گیا ہے، اگر اس کو ہم بھگا بھی دیں گے تو یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، پھر یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، بہتر ہے کہ اس گھر کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم لوگوں نے اس گھر کو بند کر دیا۔ وہ اتنا خوبصورت گھر تھا جس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو لسنرز، کچھ چیزیں جنات بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حسد میں آ کر بھی تعویذ کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ خاموشی سے دشمن بنتے ہیں، منہ پر تو کچھ نہیں کہتے لیکن تعویذ کر دیتے ہیں۔ تعویذوں کی وجہ سے بھی انسانوں کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کریں، خاموش ہو کر سائڈ پر ہو جائیں، خاموشی بہتر ہے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کا برا مت کریں، چاہ کر بھی نہ کریں۔ اگر آپ کے اختیار میں کسی کا برا کرنا یا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بھی اس طاقت کا استعمال مت کریں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، وہی انسان سے بدلہ لے لیتا ہے۔ اور یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ خدمت ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ کامیابی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ کے تمام اہل خانہ کے اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔